نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز پر محافظت نہیں کرتا، یعنی مداومت نہیں کرتا، ہمیشہ نہیں پڑھتا، نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں پوری طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو ایسے غیر مستقل اور بے قاعدہ نمازی کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا اور نہ ایمان کی کوئی دلیل اس کے پاس ہوگی اور نہ ہی بخشش کا کوئی سبب اس کے پاس ہوگا، اور وہ عذاب کے معاملے میں قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ ایک طویل حدیث کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ جس میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی نماز کی اہمیت تو یہی ہے کہ کوئی پیغمبر دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جس نے نماز کی تاکید نہ کی ہو، نماز کا حکم نہ دیا ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کا وتیرہ قرار دیا اور نماز نہ پڑھنے والے کو کافر قرار دیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، واضح صریح حدیث، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ایک نماز بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ کون سا عمل بتلائے گا یہ مسلمان ہے اور کون سا عمل بتلائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ اگر نماز پڑھتا ہے یہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہے۔ اس عمل پر یہ واحد وہ عمل ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کو کافر جانتے تھے۔ یہ واحد یہ عمل تھا کہ جس کو چھوڑنے والے پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ وہ کافر ہے۔ اور آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں اس زمانے کے اندر جو منافق تھے، حالانکہ منافق تو کافر ہوتا ہے، کافر سے بدتر ہوتا ہے، منافق بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جو مفاد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو فائدے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے، اور ہم آپ کو لوگوں کے اندر داخل نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا ان کی مجبوری تھی وہ نماز پڑھتے تھے، نماز منافق بھی نہیں چھوڑتے تھے۔
اور آج ہم میں ہزاروں مسلمان ایسے ہیں. ایک بڑا عجیب تجزیہ کیا ہے ایک انگریز نے. یہ انگریز مختلف باتوں پر نہ تحقیق کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کی مختلف اقسام پر بھی تحقیق کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی قسمیں ہیں, ان میں ایسے مسلمان بھی ہیں, ایسے مسلمان بھی ہیں, ایسے مسلمان بھی. تو اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں. ان میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, مسلمان نماز نہیں پڑھتے, اور ان کی تعداد بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ ہے. اب اشارہ ان کا کس طرف ہے؟ سب سے زیادہ ہیں مسلمان ہیں, نسل در نسل مسلمان ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے. زیادہ سے زیادہ اس نے لکھا ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے یا عید کی نماز پڑھ لیں گے. اب یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے دیکھ سکتا ہے. دوسرا اس نے کہا وہ مسلمان ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کسی کام کی نہیں ہوتی ان کی. یہ انگریز لکھتا ہے. اور تیسرا اس نے کہا کہ بہت کم, اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ 5 سے 6% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ایک انگریز یہ بات محسوس کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے مسلمان بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اور یہاں ہمارے ہاں ایک دوست گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ابھی وہ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں. تو کہنے جب ہم چائنا میں گئے نا تو وہاں کسی جگہ پر وہ سکھاتے تھے ان کو, کوئی ٹریننگ دیتے تھے کوئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ظہر بھی گزر گئی, عصر بھی گزر گئی, مغرب بھی گزر گئی, عشاء بھی گزر گئی, ہم نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی, پڑھتے ہی نہیں تھے. پاکستان کے اندر تو اکثریت لوگوں کی نماز نہیں پڑھتی. تو چائنیز ایک لڑکی ہمیں دیکھتی رہی, تو اس نے سنا ہوا تھا کہ دن میں یہ مسلمان 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضری دیتے ہیں. تو عشاء کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ بالکل. وہ نے کہا یہ آپ جب پوچھیں نا کسی سے تو یہ کتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہل جائیں اپنی جگہ سے. انہوں نے کہا بالکل میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا میں جیسے مسلمان ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ مسلمان نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اتنا زور کا مجھے جھٹکا لگا کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے, میں کیسے مسلمان ہوں. اس نے کہا کیوں آپ مجھے کیوں کہتی ہیں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, تم نے 4 فجر پتہ نہیں تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی, لیکن 4 نمازوں میں تم میرے ساتھ رہے ہو, تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی, تو کیا تم مسلمان ہو پھر بھی؟ وہ کہنے لگا میں تو زمین پر آ گیا اس بات سے کہ یہ کتنی بڑی بات اس نے کر دی. ایک چائنیز لڑکی کے سوال نے اس بندے کو مسلمان بنا دیا. کہنے لگے میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے. کہ ایک غیر مسلم وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نماز پڑھنے والا تو مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے. آپ دنیا کی ہر پہچان قائم کر لیں, آپ کی کوئی پہچان نہیں. آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. نماز پر اگر مداومت ہے, ہمیشگی ہے, نماز کی طرف توجہ ہے, محفلیں جمی ہوئی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, کوئی دنیا کی اہم سے اہم محفل ہے, اس کو اذان کے بعد ترک کر دیا جائے, چھوڑ کر اس کو بندہ جب اٹھ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ نمازی ہے. محفلیں لگی ہیں, نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, شادیوں میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں, غمیوں میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں, ہر چیز جو ہے نماز ضائع ہو جاتی. قرآن پاک نے 2 جملوں کے اندر ایسی عجیب بات کہی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ما سلککم فی سقر, جہنم میں جلنے والوں سے یہ سوال ہوگا کہ تم کیوں جہنم میں گئے ہو, کیوں جل کے خاک ہو رہے ہو. ما سلککم فی سقر, یہ تمہارے بربادی کی وجہ کیا ہے, تمہاری تباہی کی وجہ کیا ہے, جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے. ان کا ایک جواب ہوگا لم نکو من المصلین, بس ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اس حدیث مبارکہ کے اندر دیکھ لیں کیسی عجیب باتیں فرمائیں کہ قیامت کے دن اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگا, مومن کے لیے دلیل ہوگی, مومن کے لیے نجات ہوگی.
اس کا پہلا حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی محافظت نہیں کرتے، لم تکن لہ نورن، ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. قیامت کے دن جو شخص جنت میں جائے گا اس کے پاس ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، اس روشنی کے سامنے، اس روشنی کو دیکھتا ہوا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں. ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نور عطا کرے گا کہ اس نور کی روشنی میں ساری دنیا کے سامنے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اب اندھیرے کے اندر آ رہے تھے نا مسجدوں کی طرف، راستہ پر خطر تھا، اندھیرا تھا، پریشانی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی مسجد کے اندر. ہمارے یہاں ایک اسلم صاحب گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، ہماری مسجد کے پہلے امیر رہے ہیں. لوگ نمازوں کے اندر دیکھا ہے لوگ بہت زیادہ محافظت کرتے ہیں، لیکن اسلم صاحب کا کمال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کے اس عمل کو قبول کرے کہ شدید ترین موسم ہو، شدید ترین حالات ہوں، حالانکہ جب بارش ہو اور شدت کی بارش ہو تو حکم یہ ہے کہ اذان میں کہا جائے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھ لو. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں وہاں سے اندر نہیں آ سکا تھا، مجھے شک پڑتا ہے قاری صاحب بھی اپنے گھر سے نہیں آ سکے تھے، تو اسلم صاحب جو ہیں وہ 22 ایریا ان کا گھر ہوتا تھا، 22 ایریا سے یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور اشر نشر تھا ان کا. تو میں نے کہا اسلم صاحب اتنی شدید بارش میں آپ آئے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب اللہ کی ملاقات جو ہے یہ جب مطلوب ہونا تو انسان کو طوفان بھی نہیں روکتا ہے. کیسا جملہ انہوں نے کہا، میرے دل کے اندر جملہ اتر گیا کہ اللہ کی ملاقات کیا چیز روک سکتی ہے بندے کو؟ کوئی ہے ایسی چیز کہ جو اللہ کی ملاقات سے بندے کو روک دے؟ یہ وہ محبت بھرا جملہ ہے کہ جو انسان کی دل کے اندر اتر جاتا ہے کہ انسان کا کیسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، کیسا گہرا ربط ہے. یہ تعلق پیدا ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، معاملات جتنے مرضی ہے بکھر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے. اور اللہ سے تعلق نماز ہی کے ذریعے، نماز سے بڑا کوئی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے ماسوائے نماز کی. تو فرمایا کہ ایک روشنی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، ولا برہانا، اور فرمایا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی جنت میں جانے کے لیے. کوئی دلیل تو چاہیے نا، آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو کوئی دلیل نہیں ہوگی، صرف کس وجہ سے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر فرمایا کہ ولا نجاتن، کوئی نجات کا ذریعہ ان کا نہیں بن سکے گا، کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کوئی تصور نہیں ہوگا کہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروایا جائے. کیوں؟ کہ نماز ان کے پاس ہے ہی نہیں. جب نماز نہیں ہے تو پیچھے کیا چیز رہ گئی ہے ان کو نجات دلوانے کے لیے؟ اس سے اگلی بات سب سے زیادہ خطرناک ہے. فرمایا قیامت کے دن ان کا جو حشر ہوگا وہ قارون کے ساتھ ہوگا. اگر یہ دولت کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں آئے تو قارون کے ساتھ ہوگا، غفلت کی وجہ سے نہیں آئے تو قارون کے ساتھ ہوگا. قارون بدترین ایک انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ وہ فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. فرعون کون تھا؟ انا ربکم الاعلی، جس نے یہ کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے ساتھ حشر ہوگا. پھر فرمایا کہ وہ حامان جس نے اللہ کے مقابلے میں وہ مینار بنایا تھا، میں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ابی بن خلف، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابی بن خلف، فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اتنے بڑے بڑے کافر اور مبغوض ترین کافر اور بدترین کافر، ان کے ساتھ ایک بے نمازی کا حشر ہوگا. لا الہ الا اللہ بے شک پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ اسلام میں تو آپ کو داخل کرے گا، لیکن قرآن پاک میں ایک لفظ بار بار دہرایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح میں پہلا نمبر نماز کا. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اعمال میں نماز کو دیکھا جائے گا. عقیدے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کو دیکھا جائے گا. اگر نماز درست ہے، نماز صحیح ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پر مداومت ہے، تو پھر تو اگلے اعمال کو دیکھا جائے گا.
اگر نماز نہیں ہے تو آگے کسی عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی عمل کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائی جائے گی. بڑے سے بڑا عمل کسی نے کیا ہو، ہزاروں صدقے خیرات کیے ہوں، جو مرضی ہے کیا ہو، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو پوری نمازوں کی بات ہوئی نا، تو ایک نماز کے متعلق فرمایا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ. جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، صرف ایک نماز عصر جس کی فوت ہو گئی، فوت ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تاخیر سے جا کر پڑھی ہے، تاخیر سے نماز فوت ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھیں. اول وقت میں نماز پڑھنا یہ نماز کا اصل وقت ہے. اللہ کا حکم آیا ہے 12:20 پر، آپ جا کر نماز پڑھ رہے ہیں 2:30 بجے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی 2:30 بجے پڑھنے کی؟ 2:30 بجے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ 2 گھنٹے جو اللہ کا حکم آپ نے جان بوجھ کر روکے رکھا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے. اس لیے جب نماز کا وقت ہو گیا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. جب نماز ہوگی پھر اس کے بعد کوئی اور عمل ہوگا. اگر نماز کا وقت ہے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، پہلے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اب اللہ کے حکم میں جان بوجھ کے تاخیر کرتے 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 اپنی مرضی سے اٹھا، یہ فوت ہو گئی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے علماء تمہارے عمراء جان بوجھ کر تمہیں نماز لیٹ پڑھائیں گے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنے وقت میں نماز پڑھ لینا. جماعت کو چھوڑنے کا حکم ہے اول وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے، کہ آپ کے اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے نا، مولوی نماز لیٹ پڑھاتے ہیں، تو آپ اول وقت میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں. یہ افضل ہے اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد انتظار کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد لیٹ کرنے کا کیا معنی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی، پھر وقت گزر گیا، اپنی مرضی سے اٹھا، اپنی مرضی سے 4 ٹکریں ماری اور بات ختم ہوگی. یہ اللہ کی نماز نہیں ہے. اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں چل سکتا، یاد رکھیں. اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں چل سکتا. ہم اللہ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ من ذالک کا دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں بچا ہے. کانما وتر اہلہ ومالہ، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا. اور پھر ان میں سے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمیشہ اس کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، بغیر جماعت کے نماز فرض نہیں. اس کے لیے بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جو انسان کو ڈرا دینے والی ہیں. لیکن ایک روایت بڑی عجیب ہے، جو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نابینا صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا. عذر ہے، بہت بڑا عذر ہے. نابینا ہونا تھوڑا عذر ہے. ایک بندے کو نظر ہی نہیں آ رہا تو مسجد میں کیسے آئے گا؟ اور میں اللہ کے رسول میں دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کوئی مجھے لانے والا بھی نہیں ہے. دوسرا بڑا عذر کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا نابینا ہے کوئی لانے والا ہے، میں اللہ کے رسول لانے والا بھی کوئی نہیں. دوسرا عذر. تیسرا عذر، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر سانپ اور بچھو اور یہ جانور پھیل چکے ہیں، مجھے خدشہ ہے کوئی مجھے ڈنگ ہی نہ مار دے، نظر جو نہیں آتا. تیسرا عذر ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر سانپ بچھو وغیرہ یہ پھیل چکے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کوئی مجھے ڈنگ ہی نہ مار دے. چوتھا عذر، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، قریب بھی نہیں ہے میرا گھر، مسجد سے بہت دور ہے. 4 عذر ہیں، اور چاروں عذر ایسے ہیں کہ ایک عذر پر بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں. آنکھیں جو نہیں ہیں، معذور ہے نا، آنکھیں نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں جاؤ گھر کے اندر نماز پڑھ لوں. تو یہ واپس جب لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. ابھی مسجد سے باہر نہیں گئے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی. آپ نے صحابہ کرام کو بھیج کر کہا کہ اس کو واپس لے کر آؤ. واپس بلایا گیا، کہا عبداللہ اتسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ وہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تمہارے گھر تک؟ اللہ کے رسول پہنچتی ہے. فرمایا کہ پھر ماسوائے اس کے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، گھر کے اندر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تمہیں ہر حال میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، گھر کے اندر نماز نہیں ہوتی.
آپ اندازہ لگا لیں جو ہمارے بعض اوقات پڑھنے والے حضرات ہیں وہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں. جہاں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اکیلے نماز نہیں ہوتی, اکیلا عمل ہے ہی نہیں. اسلام کے یہ جو 5 رکن ہیں بڑے, یہ اکیلے نہیں ہیں کہ کوئی بندہ اکیلا ہی کر لے کافی ہے, نہیں. یہ 5 اجتماعی عمل ہے. کوئی بندہ کہے جی میں حج اکیلے ہی کر لیتا ہوں, حج میں اکیلا کروں گا. جی حج اکیلے کیسے کریں گے؟ ابھی اجتماعی عمل ہے. روزہ میں اکیلے ہی رکھوں گا, کبھی رمضان میں نہیں رکھتا, میں شعبان میں رکھ دوں گا, تو یہ اجتماعی عمل ہے. آپ کو رمضان میں رکھنا پڑے گا. زکوٰۃ اجتماعی عمل ہے, انفرادی عمل نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز اجتماعی عمل ہے, انفرادی عمل نہیں ہے. جو بندہ گھر کے اندر پڑھتا ہے ویسے ضائع کر رہا ہے, جو بازار کے اندر پڑھتا ہے ضائع کر رہا ہے. اب کتنے ہم نے پنڈی کے اندر تاجر ایسے دیکھے ہیں جو انہوں نے مسلح اپنی دکان کے اندر رکھا ہوگا, دکان بند کر کے باہر نہیں نکلتے کہ ضائع نہ ہو جائے کام, تو ادھر ہی کھڑے ہو کر بس کیا کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ مجھے بتایا نا کہ جہاں تجارت کا مرکز ہے اور جہاں گاہکوں کا خیال ہے اور جہاں حالات بکھرے ہوئے ہیں, مسجد کے اندر آ کر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور بازار کے اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ نماز کے معاملے میں انتہائی حساسیت کا مظاہرہ کریں. نماز کے معاملے میں انتہا درجے کی توجہ اپنی ہمیشہ قائم رکھیں کہ نماز آپ کی ضائع نہ ہونے پائے. مسجد کے اندر نماز ہو, باجماعت نماز ہو, سنت کے مطابق نماز ہو اور نماز پر دوام ہو, یہ نجات کا ذریعہ ہے. اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نجات عطا فرمائے گا. اگر اس کے اندر سستی اور کاہلی ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی کہ بندہ بچے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.